اچھا سر، اگلا سوال ایک یہ وراثت کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہے. ایک میاں بیوی نے اپنی وراثت اپنی زندگی میں اس کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو 50% اس نے ایک بیٹے کو دیا اور باقی 50% جو ہے وہ دوسرے بیٹے اور 4 بیٹیوں میں تقسیم کیا. ناانصافی کی ہے. اب باپ مر گیا ہے، اب ماں جو ہے وہ کہتی ہے وہ ایک بیٹے سے جس کو 50% ملا ہے کہ آپ میں جو باقی جو بہنوں کا حصہ ہے بیٹیوں کا وہ آپ دے دیں، لیکن وہ تو دیتا نہیں ہے. اب تو کہتا ہے کہ اس میں ذمہ دار اور گناہ گار کون ہوگا؟ باپ. گناہ گار تو باپ ہی ہوگا نا. اس بیٹے کو کہ تمہیں اگر اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، اس نے تو اپنی محبت دکھائی نا کہ اس نے تمہیں جداد آدھی دے دی. اب اس کی وجہ سے جو اس کو عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے آخرت کی زندگی میں، اگر تمہیں اپنے باپ کے ساتھ واقعی ہمدردی ہے اور تم اسے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو فوراً سے پہلے تم اس سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ایونلی جو جو حصہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے مطابق تقسیم کرو. اس میں مجرم تو وہی ہے. باقی ماں نے اچھا کیا ہے کہ پروٹیسٹ کیا، ورنہ ماں بھی پکڑی جاتی، کیونکہ جب یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت اس ماں کا بھی تو کام تھا نا اپنے خاوند کو سمجھاتی کہ یہ کیا کر رہے ہو. اور یہ خیر ویسے یہ وہی غلط ہے. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے سر. زندگی میں آپ کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں اور وہ بھی 1/3 مال سے زیادہ نہیں. میرا مسئلہ نمبر 22 ہے وراثت کے احکام کے اوپر. 3 چیزیں ہیں، ہبہ ہے، وصیت ہے اور وراثت ہے. ہبہ ہے کہ آپ زندگی میں گفٹ کریں، وہ بھی 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور برابر کریں گے، اس میں مرد و عورت کی بھی تقسیم نہیں ہے، ایک جتنا کریں گے. ویسے تو وراثت میں تو بیٹے کے 2 حصے ہیں نا اور لڑکی کا 1، لیکن اس میں ہبہ میں نہیں ہوتا. اور وصیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے. وہ وراثت کے لیے نہیں ہو سکتی، وارث کے لیے نہیں ہو سکتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کا حصہ تو آلریڈی اللہ نے رکھ دیا ہے، اب کوئی اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. وہ ادر دین وارث کے لیے ہوگی، یعنی کسی نے اگر کسی کی خدمت کی ہے اب اس کو وراثت میں تو حصہ نہیں ملے گا، تو وہ خدمت کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے، یعنی جس کی خدمت کی ہے وہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مل جائے، اگرچہ وارث نہیں ہے وہ بھی 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے. یا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کے بچے ہیں تو پوتے تک تو وراثت نہیں جاتی، پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے. وراثت تو مرنے کے بعد ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں نا کس نے پہلے مرنا ہے، یہ تو نہیں پتا، تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا نہیں میں اپنی زندگی میں لکھ دوں، پتہ نہیں کس نے پہلے مرنا ہے. مرنے کے بعد کتنی وہ اویلیبلٹی ہے، یعنی کسی زندہ بندے کا تو جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا نا. جنازے کے احکام شروع ہی اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، مطلب یہ غلط ہوا ہے. غلط ہوا ہے. اچھا سر، اگلا کویشچن ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ عیسائی عورتوں سے کپڑے نہیں دھلوانی چاہیے کیونکہ تاکہ گیلے کپڑے اس کے کپڑوں سے ٹچ نہ کریں. دوسری طرف آپ عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، تو ایک برتن میں اگر اس کے ساتھ کوئی کھانا کھائے تو اس کی انگلیاں سالن میں لگے گی، تو کیا یہ سالن؟ اتنا نہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ. میں نے یہ بات نہیں کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو بہت خطرہ ہے نا کہ جو عیسائی عورتوں سے اگر آپ کپڑے دھلواتے ہیں اور آپ کو خطرہ پتہ نہیں ان کے کپڑے پاک ہے یا نہیں ہے، تو آپ کے گیلے کپڑے ان کے ساتھ ٹچ نہ کریں. تو میں نے احتیاط والے معاملے میں کیا تھا. آپ ایجوکیٹ کر دیں کہ ہماری شریعت میں اس طریقے سے ہے، آپ کے ساتھ کو بیٹھ کے کھانا کھانے لگا تو آپ اس کو بتائیں وہ ہاتھ دھو لے. اب ظاہر ہے کہ جو حکمی نجاست ہے اس کے حوالے سے تو کوئی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایک بندے پہ غسل فرض ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتا، مسلمان بھی کھا سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب غسل فرض ہوتا تھا، اما عائشہ کہتی ہے آپ سحری کھا کے روزہ رکھ کے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. اس سے 2 مسئلے پتہ چل گئے کہ ایک تو جنبی شخص کھا پی بھی سکتا ہے، دوسرا وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے غسل اتارے بغیر. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہمارے یہ کلچر میں جو عورت حیض سے ہے تو وہ اب کھانا پکانا آٹا کیسے گوندے گی؟ یہ حکمی نجاستیں ہیں، یہ فزیکل نجاستیں، ٹینجیبل نہیں ہیں، حقیقی نجاستیں نہیں ہیں. حقیقی نجاست تو یہ کہ کسی کے ہاتھ کے اوپر پیشاب لگ جائے یا پخانہ لگ جائے. ایک بندہ بے وضو ہے وہ پاک ہے، ہاں نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. ایک بندہ بغیر غسلہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا غسل اس پہ فرض تھا اس نے نہیں اتارا، وہ پاک ہے، ہاں نماز کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گھر سے نکلا نبی علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وہ بھی گلی میں تھے، ہم ساتھ چہل قدمی کرنے لگ پڑے، تو کہتے ہیں مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پہ تو غسل فرض ہے. تو کہتے ہیں میں چپ کر کے کھسکا پیچھے سے جا کے غسل کیا، واپس آیا. میں تو کدھر نکل گیا تھا کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. فرمایا مومن تو ناپاک ہی نہیں ہوتا. اب انہوں نے آگے نہیں کہا یا رسول اللہ میں جنبی تھا. ناپاکی یہ ہے ہی نہیں، یہ حکمی نجاست ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نجاست ہے، ادروائز نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی رات کے شروع والے حصے میں بھی غسل جنابت اتار لیا کرتے تھے، کبھی آخری حصے میں بھی. تو یہ یعنی اس میں اجازت ہے. اگر کوئی ڈیلے کر لے، میرا یوٹیوب پہ کلپ کافی لوگوں نے دیکھا ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا ہاں کر سکتے ہیں.
جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھنی. جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوگا تو اب آپ کے لیے غسل ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ حکمی نجاست ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ پہ غسل فرض ہے. فزیکلی تو آپ ناپاک نہیں ہے, سوائے یہ کہ جتنے حصے میں منی لگی ہے وہ اگر آپ دھو لی ہے, لیکن آپ کو پورے جسم سے دھونی پڑتی ہے, پورا جسم دھونا پڑتا ہے غسل اتارنے کے لیے. حالانکہ وہ گندگی تو تھوڑے سے ایریے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے باوجود پورا نہاتے ہیں آپ. اس طرح وضو ٹوٹتا ہے تو آپ چہرہ بھی یہ سب کچھ دوبارہ سے کرتے ہیں. یہ حکمی نجاست ہے, ایک صرف شریعت کا قانون ہے, یہ حقیقی نجاست نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی, میرے خیال تو نہیں کوئی عیسائی عورت ہوگی جو مطلب جس کے ساتھ حقیقی نجاست لگی ہوگی تو وہ روٹی کھا رہی ہوگی. تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی خطرہ ہے تو وہ ہاتھ دھلوا لیا کریں آپ. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اگلا کویشچن ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں کچھ حدیث موجود ہے کہ اس میں آیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو کیا یہ حدیث کمزور ہے؟ نہیں, حدیث تو صحیح ہے, وہ منسوخ ہے حدیث. بلکہ آپ مشکات میں چلے جائیں نا تو آپ کو یہ حدیثیں بھی کمبائنڈ فارم میں نا وضو والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ فرما دیا تھا کہ جس کا ہاتھ شرمگاہ کو ڈائریکٹ لگ جائے نا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ مشکات, جو صاحب مشکات ہے نا, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کامنٹس کی ہیں کہ اس حدیث کا پھر کیا بنے گا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ والی حدیث منسوخ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں یہ غسل کا بیان, وضو کے طریقے, اس سے پہلے ہاں وضو کے وجوب کا بیان, یہ اس میں آپ جائیں نا کہ کن چیزوں سے غسل جو ہے وہ یعنی وجوب ہو جاتا ہے, اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا. ہاں پہلے تو یہ حدیث ہے, مشکات میں ہے 319 ہے, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے بعد حدیث ہے طلق ابن علی سے, وہ حدیث بھی ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں جو آپ نے بیان کی ہے کہ آدمی وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرمگاہ بھی تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے. آگے جس نے یہ مشکات لکھی ہے وہ امام لکھتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلق ابن علی کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے تھے, اور پھر انہوں نے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لکھ دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسند شافعی اور سنن دارقطنی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس کے ہاتھ اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. یعنی ڈائریکٹ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا, اور کپڑے کے باہر سے لگ رہا ہے اگر تو اس سے نہیں ٹوٹتا, تو وہ والی حدیث منسوخ ہے. البتہ صحابہ کرام میں دو گروہ تھے, میجورٹی تو اسی کے قائل تھے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ڈائریکٹ لگ جائے تو, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے. یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی جس نے وضو کیا ہوا اس نے کدھر ہاتھ لگانا ہے ڈائریکٹ جا کے, اتنی کون سی ایک ایکسٹراڈنری کوئی ایسا معاملہ ہو جانا ہے. تو بہتر تو یہ کہ مطلب وضو کو ٹوٹا ہوئی شمار کریں, احتیاط اسی کے اندر ہے.